دیکھیں جی، آئین کے مطابق 12 اگست کو یہ جو اسمبلیز ہیں، قومی اسمبلی اور جو باقی 2 صوبائی اسمبلی ہیں، وہ تحلیل ہوں گی۔ اگر وہ اس سے پہلے خود تحلیل نہیں کر دی جاتی ہیں ایڈوائس پہ، اگر تو ٹینیور پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد 60 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے ہیں، 12 اکتوبر سے پہلے۔ اگر کسی وجہ سے اسمبلی اس سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر 90 ڈیز کا ہے۔ دیکھیں، جو پہلے کنفیوژن آئی ہے نا پنجاب اور کے پی میں، اس میں ریلیکٹنس کسی اس وجہ سے نہیں ہے کہ الیکٹورل کا مسئلہ تھا۔ اگر وہی بات ہوتی تو آج کل ماحول ہے، کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین ماحول ہے، پنجاب کروا لیں، کے پی کروا لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات ملکی مفاد میں نہیں۔ ڈیٹ دینی ہے چیف الیکشن کمشنر نے، میں کوئی ویسے آنسر نہیں دے رہا، میرے خیال میں اس سے زیادہ واضح بات نہیں کر سکتا۔ جو تاریخ میں نے نہیں دینی، یہ اختیار صدر مملکت کا ہے یا چیف الیکشن کمشنر کا ہے یا گورنرز کا ہے، یہ اختیار حکومت کا نہیں ہے ڈیٹ دینا۔ لیکن مجھے جہاں تک آئین کی، قانون کی سمجھ ہے اور جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، انتخابات 12 اکتوبر سے 12 نومبر یا 10 نومبر کے درمیان ہونے چاہیے ان اینی کیس۔ کچھ آپشنز ہیں اس طرح کی، جیسے اکنامک ایمرجنسی ہے، اگر خدا نخواستہ حالات ایسے آتے ہیں تو جس میں ریاست کی سروائیول کا سوال ہو، وہ انٹرنل ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے، وہ اکنامک ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے آرٹیکل 232 اینڈ آن ورڈ اس میں یہ میکنزمز دیے ہیں۔ لیکن جو اس وقت حالات ہیں، موجودہ حالات میں میرے خیال میں نارمل چیزیں چل رہی ہیں، اکنامک فرنٹ پہ بھی پریشانیاں ہیں اور انٹرنل سیکیورٹی بھی۔ آج کے حالات ایسے نہیں ہیں ایز آف ٹوڈے کہ ایمرجنسی کا نفاذ ہو۔ ماضی میں کچھ ایسے حالات بنے ہیں، بہت دفعہ یہ ہوا ہے کہ عدالت کے سامنے یہ استدعا کی گئی، یہ اعتراض رکھا گیا کہ آپ یہ معاملہ لارجر بینچ میں لے کے جائیں۔ کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہوئی، کہیں کچھ ذاتی مفاد سے ہٹ کے تھوڑی سی باتیں ہوئیں۔ جو الیکشن والے کیس میں ہوا کہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ 5 میں تبدیل ہوا، اور پھر 5 کے بعد یہ بحث چلی کہ فیصلہ جو ہے وہ 7 ججز کا تھا، اور 7 میں سے 4 نے واضح طور پر تحریر کر دیا گیا، لیکن وہ فیصلہ نہیں مانا گیا۔ تو اب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو انگلیاں اٹھتی رہیں گی۔ اعتماد کا فقدان ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ بڑا غیر متنازع ادارہ ہے، اسے غیر متنازع رہنا چاہیے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس طرح کے کیسز جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، کیونکہ چیف جسٹس کے اور عدالت کے اختیارات کے بارے میں، ملک میں عام انتخابات ایک بڑا پبلک امپورٹنس کا کویسچن تھا۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے عدالت کو فل کورٹ بٹھانی چاہیے تھی۔ پارکیف یا چیف جسٹس صاحب کی اپنی منشا مرضی ہے، اور شاید اسی لیے پارلیمان کو قانون سازی بھی کرنی پڑی کہ اجتماعی سوچ کو رستہ دیا جائے، کلیکٹیو وزڈم آ گیا ہے۔ اگر 3 لوگ سپریم کورٹ ہوں گے، یس ٹیکنیکلی یہ بینچ آف سپریم کورٹ از سپریم کورٹ، لیکن اگر بار بار وہی بینچ ہوگا تو پھر لوگ انگلیاں بھی اٹھائیں گے، باتیں بھی کریں گے۔ جب ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز بنائے جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں تو پھر ان کے رسپانسز بھی ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر جولائی میں جو لٹیگیشن آئی تھی کورٹ کے سامنے 63 کے بعد ہونے والی صورتحال میں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 7 فارمر پریزیڈنٹس جو ویٹرنز ہیں بار کے، وہ اپیئر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم پارٹ اینڈ پارسل ہیں، ہم فریق مقدمہ نہیں، ہم غیر جانبدار لوگ ہیں، ہماری آپ سے استدعا ہے کہ فل کورٹ بٹھا دیں، جو فیصلہ ہوگا سب کو قبول ہوگا۔ یہ جو انا ہے نا، یہ ڈسپنسیشن آف جسٹس میں نہیں ہوتی، نہ ادارے کی نہ لٹیگنٹ کی۔ لٹیگنٹ کیونکہ استدعا کرتا ہے، اختیار ادارے کے پاس ہے۔ اگر اجتماعی سوچ کو رستہ دیا جاتا تو یہ معاملات نہ ہوتے۔ باہر کیف جو ہوا یہ برا ہوا، میں دعا گو ہوں کہ آئندہ چیزیں اچھی ہوں۔